سبحان اللہ. سب کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ سب نے کہا یہ فرشتے قبر میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ میرے دیکھنے والا تو دیکھتا. فرشتے قبر میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ میرا دیکھنے والا تو دیکھتا ہوگا. کرنا پڑے گا لحاظ اس سے میرا، کیونکہ میرے قبر پہ نام علی لکھا ہوگا. جی علی کے شیعہ، علی کے ماننے والے، ماشاء اللہ جس سوچ پہ جس لحاظ پہ رکھ کر ہم نے جشن منانا چاہا تھا، خدا کا شکر ہے، حمد ہے اس خالق کے ازل کی کہ جس کی نعمات اگر انسان شمار کرنا شروع کر دے تو یقین کیجئے گا اگر یہ 70 سمندر سیاہی بن جائے، اور یہ میں اپنا جملہ بول رہا ہوں، شاید آپ کو اندازہ لگ جائے 70 سمندر ہو نہیں سکتے، لیکن پھر بھی چونکہ اس کی کوئی حد شمار نہیں ہے، لہذا اگر 70 سمندر بھی سیاہی بن جائے اور اسی کی تعداد میں قلم درخت جو ہے وہ قلم بن جائے اور وہ خدا وحدہ لا شریک کی نعمات شمار کرنا شروع کر دے تو وہ تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن نعمات خدا ختم نہیں. تو قسم بخدا اگر انسان اپنا سر سجدے میں رکھ دے اور ساری زندگی سر سجدے میں رکھے، خدا اسے پھر زندگی عطا کرے، وہ پھر اپنا سر سجدے میں رکھے، پھر زندگی عطا کرے، پھر وہ سر سجدے میں رکھے، تو خدا کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس نے ہمیں محمد و آل محمد کی محبت عطا فرمائی. لہذا جشن کے اختتام پر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے معزز مدرسے کی شان، بلکہ مدرسے کی نہیں کہوں گا میں، بلکہ ہمارے مذہب کی شان، ہماری آن، ہمارا مان، جو الفاظ میری زبان ادا کرنے سے قاصر ہے، لہذا مولانا حضرت الاسلام والمسلمین حافظ حسن بھائی سے کہ وہ ممبر رسول خدا پہ آئیں اور خوبصورت الفاظ سے ہمارے دلوں کو بھرپور کریں اور محمد وال محمد صلوات. تمام حمد ہے اس خالق کے ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق کے ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمن کے لیے. شاعر محسن نقوی کے جملے. تمام حمد ہے اس خالق کے ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمن کے لیے. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدا کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھال کے لیے. خالق ازل کی ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. ابھی یہاں کے سینئر طلباء خطاب کر کے گئے ہیں، تو میری بھی کوشش ہے کہ میں بھی اپنے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی سماعت کی ہدیہ کرتا چلوں. ابھی یہاں کے سینئر طالب کرام ابھی جملہ بیان فرما رہے تو اس جملے کی تعریف کروں گا کہ اگر دنیا کے تمام پانی سیاہی بن جائیں، تمام درخت کلمے بن جائیں، تمام جن و انس و ملائکہ لکھنا شروع کر دیں اور کلمے ٹوٹ سکتی ہیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہیں، جن و انس ختم ہو سکتے ہیں، مگر پھر بھی اہل بیت کی شان ختم نہیں ہو سکتی. ختم نہیں ہو سکتی. اگر اس باب مدینہ العلم سے لے کر پوری دنیا گھومنے تک دوبارہ اس باب مدینہ العلم میں اس پورے میدان میں تمام انسان خالق لم یزل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، پھر بھی وہ خالق لم یزل کی اس
ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں 14 ہاتھی عطا فرمائے. 14 ہاتھی محفل میں بیٹھنے کچھ آداب ہوتے ہیں. بلند سلام. ہم خالق لم یزل کی کس نعمت کا شکر ادا کریں؟ کس نعمت کا شکر ادا کریں؟ سب سے پہلے ہم اپنے خالق لم یزل کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں 2 ہاتھی کی ولادت منانے کی زندگی دی. ہم تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے. کس نعمت کا شکر ادا کریں کہ خالق نے ہمیں صحیح اور سالم بدن عطا فرمایا. یہی بدن ہم قرآن اٹھا کے پڑھتے ہیں. اسی بدن سے ہم خالق لم یزل کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. فرشتہ آیا تھا نا موسیٰ کے پاس, کہتا ہے کلیم اللہ, اے اللہ کی کلیم نبی, میں ملک الموت ہوں, تیری روح قبض کرنے آیا ہوں. جب موسیٰ فرماتے ہیں اے اسرائیل تو کہاں سے روح قبض کرے گا؟ کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے. جب موسیٰ فرماتے ہیں اے اسرائیل تو ان ہاتھوں سے روح قبض کرے گا جس سے میں نے توریت کی کتاب اٹھائی. ان ہاتھوں سے روح قبض کرے گا. کہتا ہے کہ پھر میں آنکھوں سے کر لوں گا. اچھا تو میری ان آنکھوں سے روح قبض کرے گا جس سے میں نے کوہ طور کا جلوہ دیکھا. ان آنکھوں سے روح قبض کرے گا. اچھا تو پھر میں پاؤں سے روح قبض کروں گا. بڑی عجیب بات ہے. تو ان پاؤں سے روح قبض کرے گا جس سے موسیٰ چل کے کوہ طور پہ گیا. اسرائیل نے کہا خالق لم یزل یہ تو میری بات ہی نہیں مان رہا. خالق فرماتا ہے اسرائیل آ جا واپس. یہ جب خود کہے گا اس وقت روح قبض کر. اسرائیل چلے گئے. اگلے دن جناب موسیٰ یہ کچھ عرصے کے بعد جناب موسیٰ جا رہے ہیں, قبرستان سے گزر ہوا دیکھا کہ ایک بزرگ قبر کھود رہا ہے. کہتا ہے بزرگ تو کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ ایک بندے کی قبر کھود رہا ہوں, آج اس کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں اچھا تو بزرگ ہے, میں تیری مدد کر دیتا ہوں, اس کی قد تو مجھے بتا, قد و قامت مجھے بتا. جناب موسیٰ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ بالکل ہو بہو تیرے جتنا ہی اس کا قد. اب جناب موسیٰ قبر کھودنے شروع کر دی. قبر کھود کے کہتے ہیں کہ میں قبر میں لیٹ کے تو دیکھوں کہ قبر صحیح تیار ہو گئی کہ نہیں. جیسے ہی جناب موسیٰ قبر کے اندر لیٹتے ہیں خدا بہشت کے دروازے کھول دیتا ہے. وہ قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے. جناب موسیٰ کے بعد کیا خدایا میں نے باہر نہیں جانا, ادھر ہی مجھے تم موت دے. وہ جو بزرگ تھا اسرائیل تھا اسی وقت روح قبض کر لی اور جناب موسیٰ خالق کی بارگاہ میں چلے. یہ تو انبیاء کا واقعہ ہے. ہم معصومین کے کون سے واقعات جانتے ہیں؟ ایک شخص آتا ہے معصوم پر کہتا ہے کہ مولا میں بہت غریب ہوں. واقعہ آپ نے سنا ہے, آپ کے ذہن میں موجود ہے, میں بہت غریب ہوں. معصوم فرماتے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ بول رہا ہے تو غریب. مولا بے شک میں غریب ہوں. معصوم فرماتے ہیں کہ اچھا تو ہم سے محبت کرتا ہے؟ کہتا ہے بے شک مولا میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں, آپ کی جد سے بھی محبت کرتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں پھر تو غریب کیسا, تو غریب کیسا؟ مولا میں واقعی غریب ہوں. اچھا معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تیرے سامنے آدھی دنیا چاندی سے بھری ہوئی رکھ دی جائے, تجھے کہا جائے کہ یہ آدھی دنیا چاندی سے بھری ہوئی لے لے اور اہل بیت کی محبت چھوڑ دے, کیا تو کر لے گا؟ چھوڑ دے گا اہل بیت کی محبت؟ شخص کہتے ہیں تو مولا اگر مجھے پوری دنیا سونے سے بھری مل جائے تو بھی میں اہل بیت کی محبت نہیں چھوڑ سکتا. پھر تو غریب کیسا؟ پوری دنیا سونے کی اپنے پاؤں سے گزرا رہا کہتا ہے غریب. اور پھر یہاں تک روایت کہتی ہے معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز شب ادا کرتا ہے اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ خدا مجھے رزق نہیں دے رہا تو وہ جھوٹا. نماز شب رزق کی ذات.
کیونکہ اب میں نے ایسی باتیں بیان کرنی ہے، میرے سے پہلے تمام خطیب جو ہیں وہ تو پڑھ گئے، اب میرے سے کچھ یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو نماز شب انسان کے چہرے پہ نور لے کے آتی ہے۔ نماز شب رزق کی ضامن ہے، نماز شب حافظے کو قوی کرتی ہے، نماز شب ہر اس عمل کو انجام دیتی ہے جس کا انسان خواہش مند ہے، طلبگار ہے، جو کہتا ہے مجھے رزق نہیں ملتا، نماز شب کو ادا کرے، جو کہتا ہے کہ میرے چہرے پہ نورانیت آ جائے، میرے اندر روحانیت آ جائے، نماز شب کو ادا کرے۔ مگر شرط یہ بھی ہے فقط نماز شب کو ادا نہیں کرنا، نماز پنجگانہ بھی پڑھنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ نماز شب پڑھ کے سو جائے، نماز فجر ادا نہ کرے، نہ، نماز شب کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر مستحبات کے اوپر واجبات اثر کر رہے ہوں تو مستحبات کو چھوڑ دو، واجب کو بجا لو۔ اب انسان نماز شب پڑھتا ہے جو کہ مستحب ہے، نماز فجر چھوڑ دیتا ہے تو اس نماز شب کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر انسان نماز شب پڑھتا ہے ساتھ میں نماز پنجگانہ بھی ادا کرتا ہے تو ایک سونے پہ سہاگا ہو جائے، سونے کے اوپر سونا، یہ نماز شب یہ کام انجام دیتی ہے۔ تو بہت ہی عظیم فضیلت ہے اس کی، بہت ہی مرتبہ ہے اہل بیت کا جو ہمیں یہ چیزیں بتلا رہی ہیں۔ اگر ہماری ہدایت کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو آج ہمیں نماز پڑھنی نہ آتی۔ فرشتوں نے سجدہ کیسے کیا اہل بیت کو دیکھ کے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو سجدہ کرنا نہیں آتا تھا، ہم اہل بیت نے سکھایا۔ فرشتوں کو تسبیح کرنی نہیں آتی تھی، ہم اہل بیت نے سکھائی۔ فرشتوں کو کوئی عمل نہیں آتا تھا، ہم اہل بیت نے سکھایا۔ اول ما خلق اللہ نور، معصوم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں محمد کا نور خلق ہوا، انا وعلی من نور واحد، اور میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے، ایک ہی نور سے خلق کیے گئے۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اپنے مراحل میں تھا، آدم کی مٹی ابھی مٹی تھی، آدم کا پانی ابھی پانی تھا، ابھی خمیر مٹی خمیر بھی نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ مگر دنیا کہتی ہے کہ رسول 40 سال کے بعد نبی بنا، کیا وہ یہ رسول کی اس حدیث کو بھول گئے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم کی مٹی خمیر بھی نہیں ہوئی، دو ہاتھوں نے مل کے آدم کو بنایا۔ اب مخفی ہے، وہ کون سے دو ہاتھ ہیں؟ یہ بات مخفی ہے، آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی، بات مخفی ہے، کون سے دو ہاتھ؟ تو آج جن معصومین کی ولادت و سعادت ہم منا رہے ہیں، ہم نے اعتقاد جو ہے منعقد کی ہے ایک خدا کے پیارے حبیب کی، آج ولادت و سعادت ہے، دوسرا ان کی آج سے چھٹے امام کی ولادت و سعادت، جس کے متعلق رسول فرماتے ہیں کہ اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد، کہ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہم سب کے ساتھ محمد، یہاں پہ سوال ہو گیا۔ ایک چلتا ہے بچوں کو بات کہتے ہیں تو مولا یہ کیوں کہا اولنا محمد، یہ کیوں نہ کہا اولنا علی وآخرنا علی وأوسطنا علی وكلنا علی؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ علم تھا، ہمیں یہ یقین تھا کہ ان لوگوں کے اوپر غدیر کا ایک علی بھاری پڑنا ہے، اگر میں 14 علی کے حقیقات کیسے سنبھالوں؟ ابھی تو ایک علی نہیں سمجھ رہا، ابھی تو ابھی تو ایک علی نہیں سمجھ رہا، 14 کے حقیقات تو کیسے سنبھالے؟ یہ ہے علی کا مقام۔ کیا کتاب جو قرآن ہے کیا وہی ہے جتنا ہم نے سمجھا؟ کیا خدا وہی ہے جتنا ہم نے سمجھا؟ کیا اہل بیت وہی ہے جتنا ہم نے سمجھا؟ نہیں۔ اگر یہ قرآن اتنا ہے جتنا ہم نے سمجھا، جتنا اہل بیت نے سمجھا، وہ کیا ہے؟ وہ کیا قرآن ہے؟ قرآن دو تو نہیں ہے، قرآن تو ایک ہے۔ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ اس کتاب میں ہر خوش کو تر کا ذکر ہے۔ بھائی جتنا ہم نے سمجھا وہ تو قرآن ہے،
جو اہل بیت نے سمجھا وہ کیا ہے؟ جتنا خدا ہم نے سمجھا کہ اگر وہی خدا ہے تو جو اہل بیت نے سمجھا وہ کون ہے؟ اتنا عظیم مرتبہ ہے خالق لم یزل کی ذات کا کہ ہم تو اسے حقیر سمجھ بیٹھے، ہم تو حقیر سمجھ بیٹھے ہیں۔ اگر ہم خدا کو آئمہ کے مطابق سمجھ پاتے تو آج ہم گناہ نہ کرتے۔ اگر ہم خدا کو آئمہ کے مطابق سمجھ پاتے تو آج ہماری تنہائی پاک ہوتی۔ اگر ہم خدا کو آئمہ کے مطابق سمجھ پاتے تو آج تک ہمارا سر سجدے سے نہ ہوتا۔ پوری رات ایسے عبادت میں گزار دیتے کہ جیسے ایک لمحہ ہوا ہو، مگر ہم نے خدا کو سمجھا نہیں۔ خدا کو تو سمجھا ہے اہل بیت نے، خدا کو سمجھا ہے انبیاء نے، ہم نے کہاں تو خدا کو سمجھا۔ ایک شخص مسعود کے پاس آیا تو مولا آج آپ کے صحابی نے جھوٹ بولا۔ اچھا کیا جھوٹ بولا؟ کہتا ہے کہ میں مسجد میں جا رہا تھا، جناب بلال آ رہے تھے، میں نے پوچھا بلال مسجد میں کون ہے؟ کہتا ہے ایک تو خدا کا، ایک تو جناب وہ علی ہے، دوسرا وہ شخص ہے جسے میں نہیں جانتا۔ ہم نے کہا اچھا کون سا شخص تھا جسے بلال نہیں جانتا؟ ہم مسجد میں جا کے دیکھے، جب ہم نے مسجد میں جا کے دیکھا تو ایک تو علی تھا، دوسرا رسول تھا۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی اس نے جھوٹ بول دیا۔ کہتے اچھا چلو آنے تو بلال سے پوچھ لیتے۔ بلال آیا، فرماتے ہیں کہ بلال تم نے آج جھوٹ بولا؟ نہیں بولا۔ یہ کہہ رہے ہیں جھوٹ بولا؟ اچھا بولا کیا بات کیا ہوئی؟ کہتے ہیں کہ یہ خود ہی مسئلہ بیان کرے۔ اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے پوچھا تھا مسجد میں کون ہے، تو نے کہا ایک خدا کا رسول ہے، دوسرا وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ تو یہ تو دوسرے تو علی تھے، کیا یہ علی کو نہیں جانتا؟ رسول فرماتے اچھا رک جا، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ بلال خود ہی بتا دیتا ہے، بلال کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا علی کو یا تو میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ محمد کو یا تو خدا جانتا ہے یا علی جانتا ہے۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ خدا کو یا تو میں محمد جانتا ہوں یا میں یہ علی جانتا ہے، تو میری اتنی حیثیت کہاں سے آ گئی کہ میں علی کو جانتا ہوں؟ اس بنا پہ کہا کہ مسجد میں ایک تو خدا کا رسول ہے، دوسرا وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ اہل بیت سے جو غلام ہوتے ہیں ان کی باتوں میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے۔ اہل بیت سے غلام ہوتے ہیں، جس درخت پہ پھانسی لگنی ہوتی ہے اس کو خود ہی پانی دیتے، بڑا ہو جا میرے امام کی بات سچ ہو جائے، بڑا ہو جائے۔ جناب بیسم تمار مظلوم والے کے بیسم مجھے کھجور کے درخت پہ پھانسی دی جائے۔ اچھا بولا کہ یہ بات ہے تو میں اس کو پانی دیتا ہوں، ہر روز آتے پانی دیتے، بڑا ہو گیا۔ معصوم نے چند علامتیں اور بتائیں، جب تک تیری زبان نہیں کٹے گی تجھے پھانسی نہیں دی جائے گی۔ اس کے ذہن میں بیٹھی بات۔ اب وہ وقت آ گیا، اہل بیت سے محبت کرنے والا یہ جو شخص تھا اس کو پھانسی دینے کا حکم آ گیا۔ خوش ہو کہتے ہیں الحق مع علی وعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ کہتے اچھا یہ بات اس جرم سے تجھے پھانسی دی جا رہی ہے؟ تو حیران ہو گیا، خوش بھی ہے کہ میرے امام کی بات سچ ہو رہی ہے۔ آتا ہے تمام اس کے سپاہیوں نے پکڑا ہوا ہے، کہتے ہیں پھانسی دے دو۔ کہتا ہے کہ میری بات سن، میرے امام کا فرمان ہے جب تک میری زبان نہیں کٹے گی پھانسی نہیں دی جائے گی۔ وہ اس دور کا جو ملعون تھا، کہتے ہیں اس کے ہاتھوں کاٹ دو، ہاتھوں کاٹ دیے، پھر بھی کہتا ہے علی حق ہے، علی حق ہے، پھر بھی نہیں رکتا۔ اب وہ ملعون شراب پی کے بیٹھا ہوا ہے، سپاہی آتے ہیں کہ حضور یہ تو اتنا بول رہا ہے، شراب کے نشے میں آ کے کہتا ہے اس کی زبان کاٹ دو، زبان کاٹ دو۔ اس کی زبان کٹ گئی، کہتا ہے کہ دیکھا میرے امام کا فرمان سچ ہو گیا۔ تو یہ اہل بیت کی انسان کون سی شان کو بیان کرے، کس شان کو بیان کرے؟ ہماری عقل ابھی ناقص ہے، ہمارے ظرف ابھی ناپاک ہے،
ہمارے درس میں ابھی پاکیزگی نہیں آئی کہ ہم اہل بیت کی شان کو سمجھ سکیں. ماشاءاللہ ہمارے قبلہ خطیب صاحب آ چکے ہیں، مگر وقت کی قلت کے وجہ سے ہم آخری مراحل پہ پہنچتے ہیں. تو بس آخر میں آ کے ایک ربائی میں اس کا اختتام کروں گا. ربائی بہت ہی مشہور و معروف ابھی اشارہ کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کی نظر یہ ربائی کرتا ہوں. نہایت پوری توجہ اس ربائی میں، پوری توجہ، بہت ہی زبردست ربائی ہے کہ اس کے گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحہ میں اس کو ہٹایا گیا. اس کے گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحہ میں اس کو ہٹایا گیا. کس کا گھر؟ کون سا گھر؟ مریم کون؟ کس سے مخاطب ہے خدا؟ گھر ہے خالق لم یزل کا. مریم ہے جناب عیسیٰ کی ماں. اس کے گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحہ میں اس کو ہٹایا گیا. جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ ہے امیر المومنین کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد. ساری چیزیں ذہن میں رہیں. اس کے گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحہ میں اس کو ہٹایا گیا. اپنے بے عیب آنگن میں بیٹھی تھی میں مجھ کو آواز دے کے بلایا گیا. اس کے گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحہ میں اس کو ہٹایا گیا. اپنے بے عیب آنگن میں بیٹھی تھی میں مجھ کو آواز دے کے بلایا گیا. وہ ہٹائی گئی، میں بلائی گئی، میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا. وہ ہٹائی گئی، میں بلائی گئی، جناب مریم ہٹائی گئی، جناب فاطمہ بنت اسد بلائی گئی. منصب رتبہ بتا رہے ہیں. وہ ہٹائی گئی، میں بلائی گئی، میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا. اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا. میرا رتبہ جہاں کو بتایا گیا. وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میری خاطر یہ پردہ بنایا گیا. وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے ثمر، اس کا بیٹا یہ ثمر کھاتا رہا. میں تو 3 دن اللہ کی مہمان تھی، میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا.